آیت نمبر 50 سے سورہ یوسف۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب تو ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارا کیا ماجرا ہے؟ جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاک ہے اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب حق کھل گیا، میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ سچا ہے۔ یہ اس لیے کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی۔ یعنی یہ سب یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہا تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال چلنے نہیں دیتا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس تو بدی ہی سکھاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قول ہے یہ، مگر یہ کہ میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا بڑا مہربان ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 54 سے۔ اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ پھر جب یوسف نے اس سے بات کی تو بادشاہ نے کہا، آج سے تم ہمارے یہاں معزز اور معتمد ہوئے۔ یوسف نے کہا، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں نگہبان ہوں اور جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں بااختیار بنا دیا، وہ اس میں جہاں چاہے جگہ بنائے، ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ اور یوسف کے بھائی مصر آئے، پھر اس کے پاس پہنچے، بس یوسف نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ اور جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لے آنا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ بھی پورا ناپ کر دیتا ہوں اور بہترین میزبانی کرنے والا بھی ہوں۔ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ تم میرے پاس آنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اور اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کا مال ان کے اسباب میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر پہنچیں تو اسے پہچان لیں، شاید وہ پھر آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا کہ اے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا، بس ہمارے بھائی یعنی بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیں کہ ہم غلہ لائیں، اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں؟ بس اللہ بہترین نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ آیت نمبر 65 سے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ اور ایک
اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے، یہ غلہ تو تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھ سے خدا کے نام پر یہ عہد نہ کرو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لے آؤ گے، الا یہ کہ تم سب گھر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پکا قول دے دیا، اس نے کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ آیت نمبر 67 سے، اور یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹوں، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی کسی بات سے نہیں بچا سکتا، حکم تو بس اللہ کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں ہدایت کی تھی، وہ انہیں نہیں بچا سکتا تھا اللہ کی کسی بات سے، وہ بس یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کیا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے علم والا تھا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 69 سے، اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا، کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، بس غمگین نہ ہو اس سے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی بنیامین کو اپنے پاس رکھا اور ان کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر جب ان کا سامان تیار کرا دیا تو پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والوں، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم شاہی پیمانہ نہیں پا رہے، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ بھر غلہ ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، تمہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے اسباب میں ملے بس وہی شخص اپنی سزا ہے، ہم لوگ ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر اس نے اس کے چھوٹے بھائی سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینا شروع کیا، پھر اس کے بھائی کے تھیلے سے اسے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو بھی نہیں لے سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ آیت نمبر 77 سے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ چوری کرے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ بس یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور اسے ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے اپنے جی میں کہا، تم خود ہی برے لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لے، ہم تجھے بہت نیک دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، اس صورت میں ہم ضرور ظالم ٹھہریں گے۔ آیت نمبر 80 سے، جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر پکا اقرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ بس میں اس سرزمین سے ہرگز نہ ٹلوں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہو کہ اے ہمارے باپ، تیرے بیٹے نے چوری کی، اور ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہوئی، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں، اور تو اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لے جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ باپ نے کہا، بلکہ تم نے اپنے دل میں سے ایک بات بنا لی ہے، بس میں صبر کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، وہ جاننے والا حکیم ہے۔ اور اس نے رخ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم تو یوسف ہی کی یاد میں رہے گا یہاں تک کہ گھل جائے یا ہلاک ہو جائے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹوں، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف منکر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم تھوڑی پونجی لے کر آئے ہیں، تو ہمیں پورا غلہ دے اور ہمیں صدقہ بھی دے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اس نے کہا، کیا تمہیں خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تمہیں سمجھ نہ تھی؟ انہوں نے کہا، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا۔ جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 91 سے۔ بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، اللہ نے تمہیں ہمارے اوپر فضیلت دی، اور بے شک ہم غلطی پر تھے۔ یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس کی بینائی پلٹ آئے گی، اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ آیت نمبر 94 سے۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو اس کے باپ نے، کنعان میں تھے ان کے والد جو تھے، کہا کہ اگر تم مجھے بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، خدا کی قسم، تم تو ابھی تک اپنے پرانے غلط خیال میں مبتلا ہو۔ بس جب خوشخبری دینے والا آیا، اس نے کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، بس اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اس نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ برادران یوسف نے کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کیجیے، بے شک ہم خطاوار تھے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بس جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر میں انشاءاللہ امن چین سے رہو، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ اور یوسف نے کہا، اے باپ، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔
میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا اور اس نے مجھے قید سے نکالا اور تم سب کو دیہات سے یہاں لایا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کر لیتا ہے، وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 101 سے، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا اور مجھے باتوں کی تعبیر کرنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، تو میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے فرما برداری کی حالت میں وفات دے اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ بہت خوبصورت دعا ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، اور تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنی رائے پختہ کر لی اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ تم چاہے کتنا ہی چاہو، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تم ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ آیت نمبر 105 سے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے، اور اکثر لوگ جو خدا کو مانتے ہیں وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہیں کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی آفت آ پڑے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور وہ اس سے بے خبر ہوں؟ کہو، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سمجھ بوجھ کر، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے تم سے پہلے مختلف بستی والوں میں سے جتنے رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، تو انہیں ہماری مدد آ پہنچی، بس نجات ملی جسے ہم نے چاہا، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کے قصوں میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ کوئی گڑی ہوئی بات نہیں بلکہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔